السلام علیکم پیارے ناظرین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں شدت سے غم ملے تو میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن کم ہو جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول تحفہ کھیرا ہے۔ شوگر کے مریض کھیرا ضرور کھائیں۔ دودھ اور لسی ایک ساتھ پینے سے معدے میں درد ہونے لگتا ہے۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بارش کے موسم میں کچی پیاز کا استعمال کرنے سے وبائی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ شام کے بعد چاول کھانے سے جسم میں چربی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک چٹکی نمک چکھ لیں، کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوگا۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں ہی پوری ہو جاتی ہے۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی، حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ نوٹ: کوئی سا بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ گھر میں چوری ہو جائے تو استغفار کا کثرت سے ورد کرو، تم میں اس کے متبادل چیز مل جائے گی۔ اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی بھی دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ جب آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ معمول بنا لیتے ہیں، روزانہ 1 پارہ یا اس سے کم زیادہ، پھر آپ مقدار بڑھاتے ہیں، حتیٰ کہ بڑھاتے جاتے ہیں، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن بھی آپ سے دوستی کر لیتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود بخود قرآن پڑھنے کی طرف دل مائل ہوتا ہے اور کام سارے آسان ہو جاتے ہیں تاکہ تلاوت کا وقت مل سکے۔ پھر جب قرآن آپ سے دوستی کر لیتا ہے تو تلاوت شروع کرتے ہی آپ کے دل کی تاریں قرآنی حروف سے جڑ جاتی ہیں اور لفظوں کا اتار چڑھاؤ گویا آپ کی روح کا لطف ہوتا ہے۔ قرآن جب کسی سے دوستی کرتا ہے تو پھر زندگی بھر دوستی نبھاتا ہے، بلکہ قبر کا بھی ساتھی ہے، بلکہ حشر میں بھی ساتھ ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن اتنا وفادار ہے کہ اپنے دوست کو جنت میں داخل کر کے ہی چھوڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تلاوت کے ساتھ قرآنی آیات اور احکامات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عظمت اور محبت ہم سب کے دلوں میں بس جائے، آمین۔ بچوں کا قد بڑھانے کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ 11 کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح گٹھلیاں نکال کر دودھ میں شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں۔ کچھ ہی عرصے میں قد بڑھ جائے گا۔ بہت ہی کمال کا ڈانک ہے۔ پاؤں کے ناخن کو بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ غذا کو تیزی سے نگل لینا اور ٹھیک طریقے سے چبا کر نہ کھانا پیٹ کے پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ سفید زیرہ ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو دیں۔ صبح اس کو ابال کر چھان لیں اور اس میں آدھا لیموں کا رس شامل کر کے نہار منہ استعمال کریں۔ وزن کو کم کرنے اور پیٹ کی چربی سے جان چھڑانے کے لیے نہایت مؤثر ہے۔ چند ہفتے میں رزلٹ مل جائے گا۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی میں آرام ملتا ہے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ لیکوریا کا مسئلہ ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کرو۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو روزانہ صبح نہار منہ 25 گرام پپیتا کھلائیں، حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ نہایت آزمودہ ہے۔ باتھ روم میں زیادہ بدبو آئے تو حقے کا پانی باتھ روم میں چھڑک دے، بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر تم عین جوانی کے دور میں ہو اور پابندی سے نماز پڑھتے ہو، اپنے نفس سے لڑ کر خود کو حرام سے بچا رہے ہو، تمہاری تنہائی پاک ہے، موبائل کا صرف اچھا استعمال کرتے ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہو، تو یقین جانو اللہ کے بہت قریب ہو، کیونکہ جوانی میں گناہ اپنی طرف زیادہ کھینچتے ہیں اور تم خود کو
ان گناہوں سے بچا رہے ہو، ایسے ہی چلتے رہو، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت سنوار دے گا۔ خارش کتنی ہی پرانی سے پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر خارش والی متاثرہ جگہ پر 3 سے 4 دن تک لگائیں، انشاءاللہ خارش ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو چاول کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہو تو وہ چاول کھانے کے بعد تھوڑا سا ناریل، تازہ یا خشک ناریل بھگو کر کھا لے، چاول فوراً ہضم ہو جائیں گے۔ ہچکی کی اکثر وجہ معدے کی خشکی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ نسخہ بہت ہی کارآمد ہے۔ کلونجی 3 گرام، مکھن حسب ضرورت۔ کلونجی کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے ہچکی رک جاتی ہے۔ کلونجی شوگر کی بیماری میں بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ 5 ہفتوں تک صرف 7 دانے 3 وقت فجر، عصر اور عشاء کے پانی کے ساتھ نگل لیں، انشاءاللہ شوگر ختم ہو جائے گی۔ جس گھر سے پرندوں کو، جانوروں اور چیونٹیوں کو رزق ملتا رہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ تجربہ کر لیں، آپ پرندوں، چیونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا، دانہ اور پانی ڈالنا شروع کر دیں، آپ کے گھر کا کچن کبھی انشاءاللہ بند نہیں ہوگا۔ 2 کپ پانی میں تھوڑا سا پودینہ ڈال کر ابال لیں۔ جب پانی 1 کپ رہ جائے تو شام 4 بجے یہ قہوہ 2 ہفتے باقاعدگی سے پینے سے جسم کے کسی بھی حصے میں کھچاؤ پڑتا ہو تو پڑنا ختم ہو جائے گا۔ گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والی قبض کی شکایت سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رات کو اسبغول کا چھلکا ضرور استعمال کریں۔ چھلکا اسبغول کھانے میں موجود چربی اور کولیسٹرول کو ایک مقدار جذب کر کے فضلے میں خارج کر دیتا ہے، جس سے آپ کا دل بیماریوں سے بھی ایک حد تک محفوظ رہتا ہے۔ ایسے افراد جو بھوک لگانے کے لیے دوائی کھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جامن اچھی طرح دھو کر اس پر ٹوٹ پڑیں، یعنی خوب کھائیں۔ جامن بہت اچھی بھوک لگاتا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دے۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اس سے کچھ کہہ پاتے، اس بچے نے دوسرا سیب بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دھک سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور چہرے پر غصہ طاری ہو گیا۔ تبھی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لیں، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی فوراً فیصلہ نہ لیں۔ پیشاب بار بار آتا ہو، آپ کا مثانہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہو تو آپ گھبرائیں نہیں، بس آپ کو لینے ہیں 3 بادام، 3 کھجوریں، 1 چمچ تل۔ ان تینوں چیزوں کو رات کو پانی میں بھگو دیں۔ صبح اٹھ کر خالی پیٹ بادام کا چھلکا اتار کر کھجور کی گٹھلی نکال کر ان تینوں چیزوں کو خوب چبا کر کھائیں اور وہ پانی بھی پی لیں۔ انشاءاللہ 15-20 دن میں آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی۔ آزمودہ ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت پکا ہوا امرود کا گوندا 2 سے 3 چمچ، 1 کھانے والا چمچ سوکھا دودھ ملا کر منہ پر ماسک کی طرح لگائیں۔ چند دن یہ ٹوٹکا استعمال کرنے سے رنگت نکھری اور گوری ہو جائے گی۔ الٹی، متلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی میں پی لیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ کچھ خواتین کی جلد بے حد نازک یا حساس ہوتی ہے، کسی بھی تلخ چیز کے ہاتھ میں آتے ہی انہیں الرجی ہو جاتی ہے۔ اگر سبز مرچیں کاٹتے ہوئے ہاتھ میں شدید جلن ہو تو اسے فوری طور پر دور کرنے کے لیے آپ اپنے ہاتھوں کو ہلدی اور چینی کے محلول میں تھوڑی دیر کے لیے ڈبو دیں، جلن ختم ہو جائے گی۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے یہ نسخہ بہت اثیر ہے۔ میتھی کے بیج، بڑی الائچی اور خشک پودینہ ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہ سفوف پانی کے ہمراہ لیں۔ جب اللہ کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک بھی پتا ہل نہیں سکتا تو پھر تمہارا اللہ سے بار بار رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو تمہارے ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ وہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، وہ پھر ان اٹھے ہاتھوں کی لاج بھی رکھتا ہے۔
کان کا درد ہو تو سرسوں کے تیل کو پکائیں، اسے تھوڑا ٹھنڈا کر کے اس میں روئی ڈبوئیں، کان کے اندر لگائیں اور سو جائیں۔ صبح جمی ہوئی ویکس نکل جائے گی اور درد ختم ہو جائے گا۔ شوگر کے مریض جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ناظرین، تلی ہوئی اشیاء کے استعمال سے اگر بدہضمی ہو جائے تو اجوائن کھا لینے سے بدہضمی دور ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری اور جراثیم کی کمی کے لیے سفید پیاز کا رس نکال کر اس میں ہم وزن شہد شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب پیاز کا پانی مکمل طور پر خشک ہو جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے محفوظ کر لیں۔ روزانہ 1 چمچ استعمال کریں۔ نوٹ: یہ نسخہ صرف بے اولاد مرد حضرات کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے طبی فوائد کے دعووں کے لیے مضبوط سائنسی شواہد محدود ہیں، اس لیے تولیدی صحت کے مسائل میں ڈاکٹر سے مشورہ بہتر ہے۔ ناظرین، جس طرح بیٹیوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹی خاوند جھڑک لے تو صبر کرنا، اپنا گھر خراب نہ کرنا، اسی طرح بیٹوں کو بھی سکھائیں کہ بیٹا تمہاری بیوی اپنے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہے جو انہوں نے تم پر اعتبار کر کے تمہارے حوالے کیا ہے۔ اگر کبھی کوئی بات اچھی نہ لگے تو صبر کرنا، اسے پریشان نہ کرنا، تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے، آمین۔ کچھ لوگ آپ کی حفاظت کا ڈرامہ کرتے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ چاہتے ہیں کہ آپ فنا ہو جائیں۔ 4 عدد بادام، چٹکی بھر سونف اور ذرا سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیجئے اور اسے کھانے کے بعد ہرگز پانی نہ پیجیے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ جگر مثانے کی گرمی، دل و دماغ کی حد، خواتین اور مردوں کے پوشیدہ بیماریوں، ہاتھ پاؤں کی جلن، معدے کی تیزابیت اور اعصابی طاقت کے لیے یہ کھجور کا شربت حیرت انگیز چیز ہے۔ پکی ہوئی 3 نرم کھجوریں لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں۔ صبح ان کھجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح ہاتھوں سے مل لیں کہ کھجوروں کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں، گٹھلیاں نکال دیں۔ مشروب تیار ہے، اس کو چسکی چسکی کر کے پی لیں۔ صبح نہار منہ استعمال کریں، چاہے تو دن میں 2 بار صبح شام بھی بنا کر پی سکتے ہیں۔ نوٹ: روزانہ تازہ بنا کر استعمال کریں کیونکہ 12 گھنٹوں کے بعد اس میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ غریب مزدور کی بیٹی نے کیتلی میں دودھ گرم کیا، اس کا ڈھکن اٹھایا اور ٹھنڈا ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد آئی، ڈھکن کیتلی پر رکھا، دودھ سے بھری کیتلی اٹھائی اور باہر کی طرف چل دی۔ جاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کیتلی اچانک چھوٹ کر نیچے گری، سارے کا سارا دودھ زمین پر پھیل گیا۔ باپ خاموشی سے ایک طرف بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے 1 دن کی کمائی کے برابر نقصان ہو چکا تھا۔ اس نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی اور بولا، اے مالک، اس طرح کے چھوٹے بڑے نقصان ہم غریبوں کا مقدر ہی کیوں ہوتے ہیں؟ کیا ہم غریب ہی تجھے نظر آتے ہیں؟ دنیا جہاں کی مصیبتیں ہم غریبوں کے لیے ہی ہیں۔ غرض وہ کافی دیر تک اللہ کے سامنے شکوے کرتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک بلی کہیں سے نمودار ہوئی اور اس نے زمین پر پھیلا دودھ چاٹنا شروع کر دیا۔ جب وہ جانے کے لیے مڑی تو ایک دم لڑکھڑائی اور زمین پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ وہ بھاگ کر پہنچا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بلی کی موت ہو گئی۔ اسے صدمہ ہوا، یقیناً انجانے میں دودھ میں کوئی مہلک چیز شامل ہو گئی تھی۔ اس نے کیتلی کو اندر سے دیکھا تو اس کے اندر ایک چھپکلی مری پڑی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اگر یہ دودھ زمین پر نہ گرتا تو کیا ہوتا۔ فوراً رب کی بڑائی کا اسے احساس ہوا، ندامت کے آنسو گرنے لگے۔ وہ بیٹھے بیٹھے زمین پر سجدہ ریز ہو گیا۔ یا اللہ معاف کر دے کا ورد کرنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا رب، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے،
ہم کتنے نادان ہیں کہ چھوٹے چھوٹے نقصان پر تقدیر کا گلہ کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، دودھ کو گاڑھا کرنا ہو تو اس میں چند دانے کشمش ڈال دیں۔ لہسن کا تیل کمر پر لگانے سے کمر کے موہرے مضبوط ہوتے ہیں۔ کالی مرچ کے چند دانے پانی کے ساتھ لینے سے پیٹ، کندھا اور ٹانگوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے۔ ادرک کی چائے سینے کے جکڑن اور شدید نزلے میں انتہائی مفید ہے، جبکہ ماحولیاتی الرجی سے سانس کی تنگی میں بھی ادرک کی چائے جادوئی کام کرتی ہے۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ یہ پوری طرح ہضم نہیں ہوتا۔ دودھ صبح کے وقت یا شام 5-6 بجے پئیں۔ روح کی صفائی روزانہ کا عمل ہے۔ جیسے کپڑے روز گندے ہوتے ہیں، انہیں دھونا پڑتا ہے، ویسے ہی انسانی دل پر روز دنیاوی خواہشات کی دھول بیٹھتی ہے۔ اپنے بدن کو روزانہ استغفار اور عاجزی کے پانی سے دھونا سیکھیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات، گھریلو ٹوٹکے اور صحت کے مشورے صرف معلومات اور آگاہی کے لیے ہیں۔ ان کو ڈاکٹر کے مشورے، تشخیص یا علاج کا متبادل نہ سمجھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت کاملہ، رزق حلال، خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ مزید مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ آپ کے تعاون اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔